میں تم کو معاوضہ بھی ادا کروں گا بھائی۔ میں نے کہا آج منڈی کی چھٹی کرو۔ منڈی کی چھٹی کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ وہ بولا۔ ہم دونوں کے درمیان بھائی بھائی کی تکرار مسلسل جاری تھی، جیسے دفتر سے چھٹی ہوتی ہے بھائی۔ میں نے کہا تم کوئی بہانہ کر دینا، مثلاً یہ کہ بیل کے ماموں جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بیل کے ماموں جان؟ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ کر بولا۔ میں اپنے ماموں کو مار سکتا ہوں بھائی، لیکن پیسہ کتنا دو گے؟ کتنے کے ہیں تمہارے ماموں بھائی؟ میرا مطلب ہے تم ہی بتا دو کہ وہ کتنی رقم میں وفات پا سکتے ہیں۔ میں نے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ 20 روپے ہوں گے بھائی۔ مجھے منظور ہے بھائی۔ میں نے اٹھ کر گاڑی کا رخ کیا۔ ادھار نہیں چلے گا بھائی، اس نے مجھے روک لیا۔ وہاں پہنچ کر تم نے خالی جیب دکھا دی یا بے ہوش ہو گئے تو میں کیا کروں گا؟ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 کا ایک نوٹ نکالا۔ تم بڑے باسٹرڈ ہو بھائی، میرا مطلب ہے بہت اچھے آدمی ہو، یہ لو۔ میرے پاس دینے کے لیے 30 روپے نہیں ہے بھائی، وہ نوٹ اچک کے بولا۔ میں واپس کب مانگ رہا ہوں بھائی؟ میں نے گاڑی میں نیم دراز ہو کے کہا۔ سب رکھ لو، لیکن میرا ایک کام اور بھی ہے۔ ہر کام پیسے سے ہوتا ہے بھائی۔ اس نے پھر کاک پٹ میں پائلٹ کی جگہ سنبھال لی اور بیلوں کو فرسٹ گیئر میں ڈالا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ مجبوراً اس نے ایک نوکیلی لکڑی سے وہی کام لیا جو گاڑی کے ٹھنڈے انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے چوک سے لیا جاتا ہے۔ بیل چل پڑے اور رینگنے لگے۔ بیلوں کے رنگ پسٹن جواب دے گئے ہیں بھائی۔ میں نے کہا ان کی پک اپ ختم ہو چکی ہے۔ کیا ختم ہو چکی ہے بھائی؟ میرے منہ بولے بھائی نے سخت تشویش سے کہا۔ ڈونگا پتن کے راستے میں تمہیں 2 اور بھائی ملیں گے بھائی۔ میں نے کہا وہ بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا دے گا بھائی۔ اس نے بیلوں کو ٹاپ گیئر میں ڈالنے کے لیے ایک نہایت نازیبا حرکت کی۔ شفا ہسپتال میں ملتی ہے بھائی۔ میں نے کہا اگر تم انہیں شہر تک پہنچا دو تو پورے 50 تمہارے، یہ تو صرف ایک طرف کا کرایہ ہوا بھائی۔ وہ کچھ سوچ کر اور مجھے گھور کر بولا، 1 نوٹ اور دے سکتے ہو؟ دے سکتا ہوں بھائی، میں نے کہا۔ زیر لب میں نے اس کو ایک گالی بھی دی۔ 150 کی رقم میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، مگر وہ جس یہودی ذہنیت کا مظاہرہ کر رہا تھا وہ قابل مذمت تھی۔ عموماً دیہات میں بیل گاڑی چلانے والے اتنے چالاک اور کاروباری ذہن کے مالک نہیں ہوتے۔ بھائی بھائی کرتے ہوئے اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ اللہ کے فضل سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، یعنی مقامی درسگاہ سے اعلیٰ ترین سند حاصل کر چکا ہے، چنانچہ پٹواری کا افسر بکار خاص ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس 8ویں جماعت پاس جوان کو پیسے اینٹھنے کا فن ورثے میں نہیں ملا۔ اس کا باپ تو سیدھا سادہ شریف آدمی ہوگا، مگر پٹواری کی صحبت میں اس نے سب کو بھائی کہہ کر سب کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا سیکھ لیا تھا۔ ہر کے در کانے نمک، رکت نمک شد۔ پٹواری خود حرام کھاتا تھا۔ ایسے دیکھ کر افسر بکار خاص کو حرام خوری کا شوق ہوا، اور انتہا یہ تھی کہ اب بیل تک حرام خور ہو چکے تھے۔ انہی کے لیے غالب پریشان تھا کہ اب یہ سادہ دل بندے کہاں جائیں۔ بھائی نے کسی کام سے انکار نہیں کیا، لیکن ہر کام کی قیمت وصول کی۔ جیسے جیسے اس کو اندازہ ہوتا گیا کہ ہماری قوت خرید بہت زیادہ ہے، اس کے نرخ بھی چڑھتے گئے۔ اس نے تالاب نما گھڑے میں پڑی ہوئی گاڑی سے نکال کر سامان کو بیل گاڑی تک لانے اور اس سامان کو شہر تک ڈھونے کے مزید 100 روپے طلب کیے۔ یہ تمہاری گاڑی ہے بھائی؟ اس نے سادھو رام کی کار کو دیکھ کر کہا۔ گھڑے میں کیسے گر گئی؟ اللہ کو یہی منظور تھا بھائی، غالب نے کہا۔ میں اسے بھی کھینچ کر باہر نکال سکتا ہوں بھائی، وہ بولا۔ بس 200 روپے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے بھائی؟ میں نے بھنا کر کہا کہ اپنی گاڑی ہمیں دے دو اور خود یہ کار کھینچ کر لے جاؤ۔ اس کے بعد بھائی چارے کی فضا میں کچھ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ میں اور غالب ہچکولے کھاتی بیل گاڑی میں آمنے سامنے بیٹھے رہے۔ بیل گاڑی کا وہ حصہ جو ایک جنگلے کی طرح فرش سے 2 فٹ کے قریب اونچا تھا ہماری کمر میں اور پسلیوں میں گڑتا رہا، اور ٹاپ گیئر میں بھی بیل یوں چلتے رہے کہ ہم اس سے زیادہ تیز رفتاری سے پیدل چل سکتے تھے، لیکن سارا مسئلہ انرجی کا تھا۔ ہم میں تو اب بیٹھنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ مزید ظلم یہ کہ ہم سگریٹ پی رہے تھے۔ خالی پیٹ میں دھواں بالکل اشکاور گیس کی طرح پھیلتا تھا۔ ہمیں سادھو رام کی طرف سے فکر رہتی تھی کہ وہ تفتیش کے عمل کا آغاز ہونے سے قبل ہی وفات نہ پا جائے۔ بالآخر شہر کے مضافات شروع ہوئے اور مجھے سڑک پر ایک کیفے ڈی فونس نظر آیا۔ میں نے اپنی ٹوین انجن سپورٹ کو روک لیا اور نیچے اتر گیا۔ اس چھپر نما عمارت کا پروپرائٹر دنیا و مافہمہ سے بیزار بیٹھا تھا۔
میں نے اس کے خشک بسکٹوں کا سارا پیکٹ خرید لیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایک وقت میں جتنی چائے بنا سکتا ہے بنا لائے۔ اس نے فٹافٹ گوبر کے اوپلوں پر سلور کی کیتلی بھر کے رکھی جو دھوئیں سے اتنی کالی ہو گئی تھی کہ اب اور کالی نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ اسے صاف کرنے کی کوشش بہت پہلے ترک کر دی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہمارے سامنے تقریباً 1 لیٹر چائے پیش تھی، جس میں پانی کے بعد سب سے زیادہ مقدار دودھ کی تھی، پھر چینی کی اور سب سے کم پتی کی۔ یہ مشروب ایک ٹونک ضرور سمجھا جا سکتا تھا، مگر وہ چائے نہیں تھی جو ہم شہری پیتے ہیں اور اپنی صحت سروشار کرتے ہیں۔ تاہم اس وقت خشک بسکٹ اور یہی گرما گرم چائے پینے سے میری اور مرزا غالب کی زندگی میں چند سانسوں کا اضافہ ہو گیا۔ سفر پھر شروع ہوا تو ہمارے جسم میں توانائی یوں بھر گئی تھی جیسے فلیٹ ہو جانے والے ٹائر میں پنچر لگانے کے بعد ہوا بھر جاتی ہے۔ ہم زور زور سے ہنسے اور باتیں کرنے لگے اور سگریٹ کے لمبے لمبے کش لینے لگے۔ ہماری اس کایا پلٹ پر بیل گاڑی کا ڈرائیور اور پٹواری کا افسر بکار خاص سخت حیران تھا۔ اس نے بھی قریب مرگ بیماروں کو صرف چائے سے شفا پاتے یوں چٹکی بجاتے ہی صحت مند ہوتے نہ دیکھا تھا۔ اس کو یہ بھی حیرانی تھی کہ ہم نے تیسرے بیمار کو یہ آب حیات کیوں نہیں پلایا، جبکہ ہم اس کی استطاعت رکھتے تھے اور تقریباً 2 پیالی چائے بچ بھی گئی تھی۔ بالآخر اس نے کہہ ڈالا، تم نے اس کو چائے کیوں نہیں دی بھائی؟ وہ بولا، اس لیے کہ چائے اس کے لیے زہر ثابت ہوتی بھائی۔ میں نے کہا، تمہارے لیے تو زہر نہیں بنی بھائی۔ وہ جرح کے انداز میں بولا، ہم تو اس بیمار کو اٹھا کر لانے سے بیمار ہو گئے تھے بھائی۔ میں نے کہا، ورنہ ہم بیمار نہیں تھے جیسے کہ یہ ہے، لیکن چائے تو فضول بک بک مت کرو بھائی۔ غالب نے کہا، اب ہر سوال کا جواب ہم 5 روپے میں دیں گے۔ 5 روپے نہیں کاٹیں گے بھائی تو ایک جھانپڑ دیں گے۔ اب سوچ لو کہ تمہیں کیا قبول ہے بھائی۔ غالب بولا، 5 روپے یا ایک جھانپڑ؟ برادرانہ تعلقات اس کے بعد بالکل منقطع ہو گئے اور ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے غالب سے انگریزی میں بات شروع کی تو ہمارے سابقہ بھائی نے ہمیں گور کر دیکھا مگر خاموش رہا۔ یہ بہت چالاک اور خطرناک بھائی ثابت ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ اس نے سب کچھ دیکھا ہے، سادھو رام کی کار کو اس علاقے میں سب پہچانتے ہوں گے۔ جب یہ بات پھیلے گی تو اس کے کانوں تک بھی پہنچے گی اور یہ بک دے گا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ سیانہ کوا خطرے سے دور رہے گا۔ غالب بولا، اسے ہم سے بھی تو ڈر رہے گا۔ ہم سے کس بات کا ڈر؟ میں نے کہا، یہ ہمارے حلیے بیان کر دے گا۔ اس نے ہم سے 200 روپے لیے ہیں۔ غالب نے کہا، یہ شریک جرم سمجھا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کو رخصت کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا، جب یہ واپس چلا جائے گا تو ہم باقی فاصلہ کسی ٹیکسی میں طے کر لیں گے۔ ٹیکسی یہاں کہاں ہے نہیں تو آ جائے گی، ورنہ کوئی رحم دل کار والا لفٹ دے گا۔ میں نے کہا، اس خبیث کو اپنے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہاں اتریں گے بھائی۔ غالب نے اتفاق کیا اور پائلٹ کے کندھے پر تھپکی دی، یہاں روک لو اپنی سپر ایکسپریس۔ مجھے جو کہنا ہے کہہ لو بھائی، وہ برا مان کے بولا، لیکن میری بیل گاڑی کو گالی مت دو۔ جب ہم نے اپنا سامان اتار لیا اور سادھو رام کو سڑک کے کنارے لٹا دیا تو اس نے بیلوں کو واپسی کا سگنل دیا اور ہم اس وقت تک انتظار کرتے رہے جب تک کہ بیل گاڑی 2 فرلانگ دور نہیں چلی گئی۔ صبح کے 9 بجنے والے تھے اور سڑک پر ٹریفک میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ کئی سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں والے ہم پر نگاہ ڈالے بغیر گزر گئے۔ چند ایک نے ہمیں واجبی سے تجسس کے ساتھ دیکھا۔ شک کی کوئی بات بھی نہیں تھی، ہم دونوں عام قسم کے انسان تھے۔ میں وضاحت سے دیہاتی لگتا تھا اور غالب کو ایک کلرک ٹائپ چیز۔ ہم کسی بیمار کے ساتھ کسی سواری کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور ہمارے سامان میں کوئی بھی بات عجیب نہ تھی۔ یہ کون تصور کر سکتا تھا کہ دیہاتی نظر آنے والا وہ سکندر بخت ہے جس کے پیچھے ہر طرف سے شکاری لگے ہوئے ہیں۔ ایک شکاری پولیس ہے جس نے مجھ پر انگنت مقدمات قائم کر رکھے ہیں اور جو مجھے خطرناک اشتہاری اور مفرور مجرم قرار دے چکی ہے۔ دوسرے شکاری میرے آبائی چودھری دلاور اور اس کے گرگے ہیں اور تیسرے شکاری اپنے ہی نامہربان دوست ہیں جن میں انکل رضوی اور ڈبل ایس آئی شیخ شامل ہیں۔ وہاں سے گزرنے والے یہ بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ لکڑی کے باکس میں 12 خطرناک قسم کے ٹائم بم ہیں اور جو شخص بیمار نظر آتا ہے وہ در حقیقت ایک خطرناک وطن دشمن ہے جسے ہم ایک مارکہ شب کے بعد گرفتار کر لائے ہیں۔
कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि हमारे सूटकेस में नकद 40,000 रुपए हैं। इससे ज्यादा मालियत की इंडियन करेंसी है और उससे भी ज्यादा कीमत का सोना है। ऐसे बेसरो सामान मुहाजिर नजर आने वाले कितने बेजरर लगते थे, मगर कितने दौलतमंद थे और कितने खतरनाक थे। गालिब ने बालाखिर एक रेड़े को हाली आते देखा और रोक लिया। इससे पहले जितने रेड़े गुजरे थे वो सब दूध वालों के थे जो खाली बर्तन लेकर वापस जा रहे थे। गालिब ने रेड़े वाले से 50 रुपए में मामला तय किया और हमारा सफर फिर शुरू हुआ। अब हम पहले की निस्बत ज्यादा रफ्तार से जा रहे थे और बैलगाड़ी के मुकाबले में रेड़ा एक लग्जरी कोच महसूस होता था। 1 घंटे बाद हमने रेड़े को गली के नुक्कड़ पर रोक लिया। रेड़े वाला बहुत खामोश तबा और अपने काम से काम रखने वाला शख्स था। उसने सामान उतार के नीचे रखा, 50 रुपए जेब में डाले और पलट कर देखे बगैर सीधा निकल गया। गालिब वहीं खड़ा रहा और मैं चलता हुआ उस घर के दरवाजे तक पहुंचा जहां अब नेक मोहम्मद के सिवा कोई हमारा मुंतजिर ना था। ना वहाँ राबिया थी और ना नाजो। राबिया मेरे ख्यालों ख्वाब की दुनिया में तो मेरी थी, लेकिन उसके ख्यालों की दुनिया में शायद मैं भी नहीं था, सिर्फ खला था। नाजो दोहरे अजाब में असीर थी। एक तरफ उसके जज्बात का तूफानी धारा था जिसकी राह में कोई बंद नहीं बांध सकता था, लेकिन दूसरी तरफ रिश्तों के मुहाफिज थे जो इसके सामने दीवार बन गए थे। मुझे यकीन था कि वो लड़की सब जंजीरें तोड़कर और तमाम दीवारें गिरा के अपने जिस्म के जख्मों की परवाह किए बगैर यूं निकल पड़ेगी कि सब देखते रह जाएंगे। राबिया के बारे में सोचकर मेरा दिल आग पर रखे हुए शीशे की तरह चटकने लगता था कि उसकी वापसी कब होगी। जिस्मानी तौर पर उसका लौट आना बेमकसद था। वो अपनी चाहत के सारे जाफिजा जज्बों के साथ फिर कब मेरे दिल की तन्हाई और वीरानी दूर करने आएगी, ये कोई भी नहीं जानता था। उस्ताद टेडी ने दरवाजा खोला और चंद सेकंड दम बखुद खड़ा रहा, फिर वो मुझसे लिपट गया। ये तुम हो सिकंदर बादशाह? वो मुझे जोर जोर से हिलाने लगा। वाकई तुम हो या मेरी आंखें ख्वाब देख रही हैं? मैं आ गया हूँ नेक मोहम्मद। मैंने उसके शाने पर थपकी थी। मैं पहले भी आया था लेकिन तुम नहीं थे। हाँ, मैंने गालिब का छोड़ा हुआ रुका देख लिया था। वो बोला, गालिब कहाँ है? वो गली के नुक्कड़ पर खड़ा हुआ है। मैंने कहा, जाओ और उसे ले आओ। क्या वो खुद नहीं आ सकता? नेक मोहम्मद का चेहरा तशवीश और परेशानी की तस्वीर बन गया। उसे कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने नेक मोहम्मद को तसल्ली दी। उसके पास कुछ सामान है जो जरा भारी है, वो खुद उठा के नहीं ला सकता था, और एक मेहमान भी है। कौन मेहमान? खुद जाके देख लो। मैंने कहा, यहाँ तुम सवालात करते रहे और मैं जवाब देता रहा तो मिर्जा गालिब भी लेट जाएगा, उसका भी थकन से बुरा हाल है। मैं चाहता हूँ सिकंदर बादशाह। टेडी बोला, तुम लेटो, आराम से लेट जाओ। नेक मोहम्मद, मैंने आवाज देकर कहा। राबिया कैसी है? वो ऐसी ही है, मेरा मतलब है ठीक है। टेडी ने दरवाजे में रुक कर कहा और फिर गायब हो गया। मैं एक चारपाई पर लेट गया। एक बार फिर मैं अपने घर की छत के नीचे तहफ्फुज के साए में था और ये एहसास ही इतना सुकून बख्श था कि मेरी आंख खुद ब खुद बंद हो गई। जो कुछ मुझ पर बीत चुकी थी नकूशे माजी बन गई। गुज़िश्ता चंद दिन के वाक़यात महव हो गए और मेरा ज़हन नींद के तारीख खला में पनाह लेने के लिए वक्त से कट गया। जब मेरी आंख खुली तो दिन का उजाला कमरे के बाहर सहन में फैला हुआ था। मुझे अपने करीब ही दूसरी चारपाई पर गालिब सुकड़कर घुटने समेटकर सीने से लगाए घड़ी की तरह पड़ा नजर आया। न जाने किस वक्त नेक मोहम्मद ने मुझ पर लहाफ डाल दिया था। वो खुद शायद दूसरे कमरे में था और किसी से चुपके चुपके बातें कर रहा था। नेक मोहम्मद, मैंने आवाज देकर उसे बुलाया और उठ बैठा। उठ गए सिकंदर बादशाह? वो दरवाजे में नमूदार हुआ। कसम मौला अली की, यूं घोड़े बेचकर सोते हमने तुम्हें पहली बार देखा। तुम बातें किससे कर रहे थे? मैंने कहा, अपने मेहमान से। वो हंसा। वो जिंदा तो है ना? मैंने कहा, जिंदा तो उसे रहना पड़ेगा। नेक मोहम्मद ने कहा और मेरे पास बैठ गया। मैं उसे मरने कहाँ दूंगा। आज दिन और तारीख क्या है उस्ताद? मैंने अंगड़ाई लेकर कहा। मैं कब से सो रहा हूँ। कल दोपहर से तुम और गालिब दोनों ही मुर्दों की तरह पड़े हो। नेक मोहम्मद ने कहा, मैंने तो कई बार आके देखा कि सांस चल रही है या नहीं। मैं हंस पड़ा। अरे उस्ताद, हम बड़ी ढीठ चीज हैं, वरना कब के मर गए होते। ये तुम्हारी हालत क्या हो रही है सिकंदर बादशाह? नेक मोहम्मद ने कहा,
कसम अल्लाह की, मैं तो जरा सी देर के लिए चकरा गया था तुम्हें देखकर। मैं समझा किसी गांव की मस्जिद के पेश इमाम साहब आ गए हैं। दाढ़ी, जुल्फें और ये लिबास। मैंने अपनी कई दिन की बढ़ी हुई शेव पर हाथ फेरा। ये तो खैर कुदरत का अतिया है, मुझे मरने की फुर्सत नहीं थी। हाथ मुंह तक नहीं धोया तो शेव कहाँ से बनवाता, लेकिन बाकी सब भी जरूरी था। ये लाचा मैंने खरीदा था, बाल कटवाए हुए जमाना हो गया, इसलिए कुछ जरूरत से ज्यादा लंबे हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अपनी इस वज़ाकता को फिलहाल बरकरार रखूं। जरूर रखो, लेकिन नहा लो, नेक मोहम्मद ने कहा। या मैल को भी जिस्म पर बरकरार रखने का इरादा है? नेक मोहम्मद ने मुझे गुस्ल के लिए गर्म पानी फराहम किया। मैल के साथ मेरे जिस्म की थकन भी बह गई और मैं बिल्कुल ताज़ा दम होके बाहर निकला तो मिर्जा गालिब चारपाई पर महात्मा बुद्ध की तरह आलती पालती मारे आंखें बंद किए बैठा था। मैंने उसे धकेला तो वो लुढ़क गया। वो बैठे बैठे फिर सो गया था। नेक मोहम्मद के कहने पर वो उठा। तुम्हारे साथ क्या कम धक्के खाए हैं कि तुम अब भी धक्के देते हो? मिर्जा गालिब ने उठते हुए कहा। जाओ नहा धो के फिर आदमी बन जाओ। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि इस वक्त जिंदा आदमी हूँ, मुर्दा आदमी बन जाऊं? गालिब ने कहा, अरे जालिम, इतनी सर्दी में मुझे घर के आप कटते हो। डबल नमूनिया तो मुझे गुस्ल का सुन के ही होने लगा है, लेकिन हमने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गुस्लखाने में बंद कर दिया। वो अंदर से चिल्लाता रहा कि मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा और अब नहा लूं तो मेरी मैयत को दोबारा मत नहलाना। वो शख्स जो नाहक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन की अमली तफसीर था। बेखता निशाना और बेखौफ जिगर रखता था। दोस्ती के नाम पर जान बेचने को आए तो आड़े दाम बेच दी के असूल पर अमल करता था और मौत के रूबरू भी मुस्कुराता था। सर्दी में नहाते हुए मरा जा रहा था। मैंने कपड़े बदले और फिर आईने में अपनी सूरत को देखा तो मुझे उस्ताद टेडी की हैरानी हक बजानिब महसूस हुई। मैं वाकई बहुत बदल गया था। मेरी सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मुसलसल सख्ती हालात, बेआरामी और फाकाकशी और मुसलसल तगोदो मेरे जिस्म पर असरअंदाज हुई थी। मेरा वजन यकीनन पहले के मुकाबले में 15-20 पाउंड कम हो गया था। मेरा चेहरा सुस्ता हुआ लगता था और आंखों के गिर्द स्याह हल्के से नमूदार हो गए थे। मेरे रुखसारों के गिर्द बेकायदा किस्म की खुशखशी दाढ़ी भी नमूदार हो गई थी, जिसका सिलसिला मूंछों से जा मिलता था। आमदन मैंने बाल पीछे की तरफ बनाए तो मुझे अपनी सूरत में किसी मेकअप के बगैर हासी तब्दीली का एहसास हुआ। नेक मोहम्मद किचन में नाश्ते का एहतमाम कर रहा था। मैं दूसरे कमरे में गया जहां साधु राम बंधा पड़ा था। गालिब या उस्ताद टेडी ने उसे चारपाई पर लिटा के उसके हाथों पैरों को अलग अलग चारपाई की पट्टी से बांधा था और उसके मुंह में कपड़ा ठोस दिया था। वो अब होश में था और बेचैनी से गर्दन को इधर उधर झटक रहा था। उसका रंग नकाहत से सफेद हो रहा था। क्यों साधु राम? मैंने कहा, क्या दिलरुबा की याद आ रही है? उससे मिलने के लिए तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा और मालूम नहीं फिर भी वो बेवफा औरत तुम्हें मिलेगी या नहीं। वो दुनिया में भी किसी की नहीं थी मगर दुनिया से कर्नल जगन्नाथ के साथ गई। क्या पता परलोक में वो उसी के साथ रहना पसंद करे। दुनिया में तो उसका धर्म, ईमान, मेहरो वफा और प्यार मोहब्बत सब पैसा था। साधु राम की आंखें मुझ पर ठहर गईं। उसने मेरी बात को बेयकीनी के साथ सुना था मगर मेरी संजीदगी को देखते हुए वो मुझ पर यकीन करने पर मजबूर था। मैंने उसके हाथ पैर खोल दिए और उसे सीधा बैठने में मदद दी। अपने मुंह में से कपड़ा खुद उसने निकाल दिया। फिर वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि इस सूरत हाल में वो कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकता था। शोर मचाना उसके लिए बेसूद था। जो उसकी मदद के लिए आते वो एक गद्दार और वतन फरोश हिंदू का नाम सुनते ही उसकी तिक्का बोटी कर देते। फरार की उसमें हिम्मत ही ना थी। वो तो सीधा बैठते हुए भी दुश्वारी महसूस कर रहा था। ये बात तो पुरानी हो चुकी, मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे लिए यकीनन एक खबर होगी कि हमने साईं पापड़ वाले के इस खानका को उड़ा दिया जो तुम्हारा अड्डा थी। सेवक राम और दिलरुबा को हमने तमाम गोला बारूद और असलहे पर रख दिया था। इनकी तो राख भी नहीं मिलेगी। कर्नल जगन्नाथ को उसकी कज़ा ठीक वक्त पर ले आई। वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरा ही था कि उड़ गया, हेलीकॉप्टर समेत, और इस मर्तबा कर्नल की परवाज सीधे पुरलोक पहुंची। वो कांपते हाथों से हाथों की कलाइयों और टखनों को रगड़ता रहा और झूमता रहा। उसके लिए तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था।
تمہارے لیے اور بھی بہت سی دلچسپ خبریں ہیں۔ میں نے کہا مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ وہ بولا جو کچھ تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو ضرور ملے گا جب تک تمہارا آب و دانہ نہیں اٹھتا۔ میں نے کہا ابھی تمہیں پانی ہی نہیں چائے بھی ملے گی، کھانے پینے کو بھی ملے گا، اور موت کے سوا جو مانگو گے ملے گا۔ یہی ایک چیز ہمارے اختیار میں نہیں۔ اسی وقت نیک محمد اندر آیا۔ کیا حکم ہے سکندر بادشاہ؟ اس کتے کو کچھ کھانے کے لیے لا دو نیک محمد، اور 2 گھونٹ پانی بھی پلا دو۔ میں نے کہا اور پھر باندھ دو، تم بھی تو ناشتہ کر لو۔ نیک محمد نے کہا غالب زندہ سلامت باتھ روم سے نکل آیا ہے۔ استاد ٹیڈی نے میری ہدایت پر عمل کیا اور چند منٹ میں سادھو رام کو پھر بے بس کر کے ڈال دیا۔ غالباً گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو ملتا رہا تھا، ورنہ اب تک وہ زندہ نہ رہتا۔ ہم ابھی کچھ دیر میں پھر حاضر ہوں گے۔ میں نے کہا اس وقت تک تم تازہ خبروں کی روشنی میں سوچو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ تمہاری بیوی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ نہیں، وہ کسی کے ساتھ فرار نہیں ہوئی ہے، وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی ہے جس میں تم جیسے بے ضمیر اور کمینے شخص کو وہ اپنا شوہر تسلیم کرنے پر مجبور تھی۔ میرا خیال ہے اب تک اس کا بھی کریا کرم ہو چکا ہوگا، اور کریا کرم کرنے والے وہی ہوں گے جو تمہارے آقا تھے، جن کے اشارے پر تم کتے کی طرح دم ہلاتے جاتے تھے اور جو تم کو پیسے ڈال کر تمہاری وفاداری خرید لیتے تھے۔ تم سے تو کتا بھی بہتر ہے جو اپنے مالک سے وفاداری کو نہیں چھوڑتا۔ تمہارے ان جگن ناتھ اور سیوک جیسے ایجنٹوں نے اب تک گرد و نواح کا سارا علاقہ کنگھال ڈالا ہوگا۔ وہ کرما والی کے ڈیرے کے آس پاس سرگرم عمل ہوں گے اور یہ جاننے کی فکر میں ہوں گے کہ یہ کارروائی کس دشمن کی ہے، لیکن اطمینان رکھو ان کے فرشتے بھی ہمارا سراغ نہیں لگا سکتے۔ کچھ دیر بعد ہم تمہیں بہت سی چیزیں دکھائیں گے جو تمہارے لیے فیصلے کو آسان کر دیں گی۔ تمہیں ابھی بہت سے مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ سادھو رام جانتا تھا کہ یہ مشکل فیصلے کیا ہوں گے، چنانچہ میں اس کی قوت مزاحمت کو کم سے کم کر دینا چاہتا تھا۔ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ بازی ہار چکا ہے، اور اس بات کا امکان 1% بھی نہیں کہ بازی پھر پلٹ جائے۔ میں اس کی ہر امید کو ختم کر دینا چاہتا تھا کہ وہ خوش فہمی کے فریب کا شکار نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ اس کو بچانے والے یہاں تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ تربیت یافتہ کمانڈوز ہیں جو بے حد ذہین اور نڈر ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں۔ ہم نے کوئی غلطی ضرور کی ہوگی جو ہمارا سراغ دے گی، اور وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے جن کے لیے وہ آج تک سب کچھ کرتا رہا تھا۔ ایک بنیادی حقیقت اس نے پہلے نہیں سمجھی تھی، تو اب سمجھ لے گا کہ جاسوس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ غالب کے ساتھ میں نے لنچ کے وقت ایک پرتکلف ناشتہ کیا جو مجھے بہت دن بعد ملا۔ اس چائے کے ذائقے کو میری زبان ترس گئی تھی، تاہم ہر لہجہ مجھے اپنے اطمینان اور آسودگی کے احساس میں وہ کمی محسوس ہوئی جو رابعہ اور نازو کی عدم موجودگی کے باعث گھر میں ویرانی کا تاثر بن کے پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بغیر یہ گھر خالی لگتا تھا اور دیواروں کے حصار میں افسردگی کا سونا پن کاٹتا تھا۔ یارو میری نوکری کا کیا بنے گا؟ غالب نے کہا۔ اخبار والے میری جان کو رو رہے ہوں گے۔ نہیں مرزا غالب، اس دنیا میں کسی ایک آدمی کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا کاروبار حیات جاری رہتا ہے، زمین کی رفتار، سورج چاند ستاروں کا نکلنا غروب ہونا، پرانے ہو جانے والے لوگوں کا نئے آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دینا، انسانوں کا سونا جاگنا، ہنسنا رونا، محبت کرنا اور محنت کرنا، سب وہی رہتے ہیں خواہ تم نہ رہو یا میں نہ رہوں۔ کیا تمہاری غیر حاضری میں اخبار شائع نہیں ہوا تھا؟ ذرا پوچھ کر دیکھنا۔ مجھے نہ اخبار کی فکر ہے نہ دنیا کی، فرق تو مجھے پڑے گا جس کی نوکری نہیں رہے گی، غالب نے بھنا کر کہا۔ پتہ نہیں اب تک کسی نے میری پراسرار گمشدگی کی رپورٹ نہ لکھوا دی ہو۔ میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ تم آج سے پھر صحافت شروع کر دو۔ میں نے کہا تمہارے ڈبل رول سے ہمیں بہت مدد ملے گی، تم ہی ایک ایسے شخص ہو جس پر کوئی الزام نہیں اور لگایا بھی نہیں جا سکتا۔ تم ہمارے ساتھ بھی ہو لیکن اس دنیا میں بھی ہو جس سے ہمارا کوئی براہ راست رابطہ نہیں۔ اچھا ہے اگر تمہاری یہ پوزیشن برقرار رہے، تم ہمارے بہت سے کام کر سکو گے جو ہم نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے آج محسن بھی لوٹ آئے، استاد ٹیڈی نے کہا، اور شہلا کو بھی لے آئے۔ دروازے پر دستک سن کے ہم سب چونکے۔ کون آ سکتا ہے اس وقت؟ میں نے کہا۔ تم ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں، استاد ٹیڈی نے کہا۔
ذرا احتیاط کے ساتھ استاد، میں نے کہا اور اپنا ریوالور لینے لپکا۔ غالب میرے ساتھ آیا، ہم نے کمرے کے دونوں دروازوں کے پیچھے پوزیشن لے لی۔ ان میں سے ایک صحن میں کھلتا تھا اور دوسرا ساتھ والے کمرے میں۔ دستک دوبارہ ہوئی اور اس مرتبہ چوڑیوں کی جھنکار بھی سنائی دی۔ ٹیڈی کے قدم رک گئے، پھر اس کا ہاتھ کنڈی کی طرف بڑھا۔ اندر آ جاؤ، ٹیڈی نے دروازہ کھولے بغیر دیوار سے لگ کر کہا اور دروازہ اندر کی طرف کھلا اور پھر میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ ایک لڑکی اندر آئی جو بالکل دلہن لگتی تھی۔ وہ نئی دلہن تھی، چنانچہ اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بہت شوخ تھا۔ اس کی مانگ میں افشاں بالکل یوں لگتی تھی جیسے تاریک رات کے آسمان پر کہکشاں۔ اس نے دلہنوں کی طرح سرخ عروسی جوڑا نہیں پہن رکھا تھا، مگر اس کے ریشمی لباس اور کرن والے دوپٹے کی مسکراہٹ اعلان کرتی تھی کہ وہ دلہن ہے۔ اس کے عارض پر حیا کی لالی اور اس کی آنکھوں کی پرغرور فتح مند چمک بتاتی تھی کہ وہ کسی کی ہو گئی ہے اور کسی کو جیت چکی ہے۔ اس کے گلے میں پڑے ہوئے سونے کے نیکلس، کانوں کی جھلمل کرتے آویزے اور ہاتھوں میں کھنکتی سونے کی چوڑیاں سب پکار پکار کے کہتے تھے کہ وہ ایک دلہن ہے اور یہ دلہن شہلا تھی۔ دروازے کے سامنے استاد ٹیڈی منجمد کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ہاتھوں میں ریوالور تھامے میں اور غالب منجمد کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ ابھی ہم نے محسن کا اور شہلا کا نام لیا ہی تھا کہ وہ آ گئے۔ ایسے لمحے زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں جب آدمی کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ پلک جھپکتے میں سچ ہو جاتے ہیں۔ کیا مجھے یہیں کھڑا رکھو گے بھیا؟ اندر نہیں آنے دو گے؟ شہلا نے کہا اور یکلخت خواب کا طلسم ٹوٹ گیا۔ شہلا، میری منی سی بہن۔ ٹیڈی نے ریوالور پھینک کے اسے گلے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تو دلہن بن گئی، بھائی کو بھی نہیں بتایا؟ بھائی تو خود آتا۔ پڑتے جذبات سے اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ دلہن میری بہن ہے۔ میں اور غالب آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ شہلا آگے آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا، کچھ بھی نہ بول سکا۔ پھر محسن نمودار ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں 2 سوٹ کیس اٹھا رکھے تھے جو اس سے غالب نے لے لیے۔ وہ ایک دم میری طرف آیا اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگا۔ میں نے آنسوؤں کو آنکھوں تک نہیں آنے دیا۔ آنسو میرے دل میں سمندر کی طوفانی لہر بن کے اٹھے اور انہوں نے میرے وجود کو اندر سے تہس نہس کر دیا۔ لیکن میں نے اپنے مقابل شہلا کو دیکھا اور ضبط کی ساری قوت سے آنسوؤں کے بہا لے جانے والے ریلے کو روک لیا۔ خوشی کے اس موقع پر روتا ہے پاگل؟ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ہود پر جبر کرتے ہوئے مسکرا کے کہا، تو شہلا کو اس گھر میں دلہن بنا کے لایا ہے۔ پھر میں نے شہلا کی طرف دیکھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ابا نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ محسن کو رونے مت دینا۔ محسن نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا، اس وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھا ورنہ وہ یہی بات مجھ سے کہتے، اور خدا گواہ ہے کہ میں ان کی قبر پر جا کے بھی نہیں رویا تھا۔ رو رو کے فوزیہ کا اور شہلا کا برا حال تھا، مگر میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے تھے۔ پھر اب رو کے ان کی روح کو تکلیف کیوں پہنچاتا ہے؟ میں نے کہا، معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ غالب خاموش تماشائی بنا سب کی صورتوں کو دیکھتا رہا۔ استاد ٹیڈی نے شہلا کو سنبھال لیا تھا۔ بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا میری منی سی بہن، مجھے تو لگتا ہے کہ تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ معلوم نہیں کتنے عرصے کے بعد تجھے دیکھا ہے۔ آخری بار دیکھا تھا تو شاید تو چھوٹی سی بچی تھی یا مجھے لگتی تھی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو اس لباس میں۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا اور شہلا کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ معلوم ہے ابھی کیا ہوا؟ میں نے کہا، ایک معجزہ۔ اسے کوئی کچھ بھی کہے لیکن میں نے ایسا ہوتے نہ دیکھا نہ سنا۔ ابھی خواجہ نیک محمد نے تمہارا نام لیا ہی تھا، صرف محسن کا نہیں، شہلا کا بھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آج محسن اور شہلا آ جائیں، اور اسی وقت شہلا نے دستک دے دی۔ اس کے لبوں سے الفاظ کے نکلتے ہی، بڑی طویل عمر ہوگی تم دونوں کی۔ معلوم نہیں شہلا کا خیال مجھے کیوں آیا؟ استاد ٹیڈی نے کہا، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ محسن اسے فوزیہ کے پاس چھوڑ کر آئے گا، کوئی وجہ نہیں تھی ایسا سوچنے کی۔ دنیا میں بہت کچھ بے سبب بھی ہوتا ہے استاد، میں نے کہا۔
मसलन मोहब्बत, जादू, टेलीपैथी की अक्ल क्या तौजीह करेगी। ये भी कुछ ऐसी ही बात थी। ये मोहब्बत का करिश्मा था कि तेरे दिल में वो ख्याल आया जो किसी और के दिल में नहीं आ सकता था। और ये मोहब्बत वो थी जो सच की कुव्वत रखती थी। उसने ख्याल को हकीकत बना दिया और सच कर दिया। इस वक्त तुम कुछ और कहते तो वो सच ना होता।